أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اس کو پیش کرو، اور اپنے بالوں کو اس وقت تک مت منڈواؤ جب تک کہ تمہاری قربانی کا جانور اس کی جگہ تک نہ پہنچ جائے۔ ہاں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ روزہ یا صدقہ یا قربانی کے ذریعے فدیہ ادا کرے۔ پھر اگر تم امن کی حالت میں ہو تو جو شخص عمرے کے ساتھ حج کے ساتھ عمرے کو ملا لے، پھر اس کو جو قربانی کا جانور میسر ہو اسے پیش کرے، اور تم میں سے جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تو اسے 3 دن کے روزے رکھنا ہے حج کے ایام میں، اور 7 روزے رکھنے ہیں جب وہ لوٹ جائے۔ یہ کل 10 روزے ہوئے۔ اور یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام میں نہ رہتے ہو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اس سے پہلے رکوع جب شروع ہوئی تو اللہ رب العزت نے یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے متعلق دریافت کیا کہ اللہ رب العزت نے چاند کو اس طرح کیوں پیدا کیا کہ یہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ تمہارے لیے وقت کے جاننے اور خاص کر حج کے ایام کے پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ تو وہاں چونکہ حج کا تذکرہ آیا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے مدینہ سے سفر کیا اور آپ کو روک دیا گیا، تو اب اگر کوئی شخص عمرے کا یا حج کا ارادہ کرے اور اسے روک دیا جائے تو اس کے کیا احکام ہیں، اللہ رب العزت اس کو بیان کر رہے۔ اب یہ حج ہمارے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی جو 5 بنیاد رکھی ہے، سب سے پہلے ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور یہ 5ویں چیز جو ہے الحج من استطاع الیہ سبیلا۔ اب حج کس پر فرض ہے؟ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کے گھر والوں کے لیے سارے انتظام کر سکتا ہو اور اس کی تجارت وغیرہ کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو، اس کے بعد اتنا زائد مال ہو کہ جس کے ذریعے وہ آرام سے حج کر سکتا ہو، یعنی حج کے لیے جا بھی سکتا ہو، آ بھی سکتا ہو، اور وہاں رکنے کے سارے خرچے بھی برداشت کر سکتا ہو، تو ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں ہجری میں یہ حج فرض ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا۔ اب چونکہ حج یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ بہت کم آدمی اس کو ادا کرتا ہے، جیسے نماز ہے کہ آدمی اس کو بار بار ادا کرتا ہے تو اس کے مسائل اس کو پتہ ہوتے ہیں۔ حج جو ہے یہ آدمی زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح عمرہ کرنا یہ سنت ہے، تو آدمی جب عمرہ بھی کبھی کبھی کرتا ہے، روزانہ نہیں کرتا، تو اس کے مسائل بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور حج جو ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ ظاہر سی بات ہے، ہم دیکھتے جس کو اللہ رب العزت نے توفیق دی اور جو وہاں پر جا کر دیکھ کر آئے
کہ سب سے زیادہ پر مشقت عبادت اللہ رب العزت کا جلال باقاعدہ محسوس ہوتا ہے، ہمت سے ہمت والا آدمی جو ہے وہاں پر جا کے فیل ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد محترم اللہ بہت اچھا رکھے تقریباً 20 سال سے حج کر رہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر سال، مجھے تو 20 سال ہو گئے لیکن کوئی سال ایسا نہیں ہوا کہ ایسا لگا ہو کہ ہر 20 سال سے ہم حج پہ آ رہے تو حج آسان ہوگا۔ وہ اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ ہماری ساری ٹیکنیک اور ہماری ساری لاجک فیل ہو جاتی ہے، اور وہ حج اللہ رب العزت کو پسند ہی اس طریقے سے ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے پریشان حال حاضر ہو۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے یہاں سے جاتا ہے، بہت سارے ٹینشن، سامان گم ہو گیا یا گھر میں کوئی پریشانی ہو گئی ہے، ان ساروں کے ساتھ جو ہے اس کو اللہ رب العزت پسند کرتے کہ یہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور اس کے حالات جو ہو بالکل خراب، اور اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر یہاں پر مقام میں ہر آدمی کتنا اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک حج ایسا فریضہ ادا کیا کہ صرف 2 کپڑے پہنو اور میرے سامنے حاضر ہو۔ گھر پر رہتا ہے تو پرفیوم وغیرہ لگاتا ہے، صابن استعمال کرتا ہے، لیکن حج میں جائے گا تو خوشبو استعمال کرنا ممنوع، اور بال کو کنگھی کرنا بھی ممنوع کہ بال نہ ٹوٹ جائے۔ اسی طرح آدمی ہر جگہ اپنے بال وغیرہ سیٹ رکھتا ہے، لیکن جب حج کے ایام میں حج شروع ہو جائے تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں کرنا ممنوع۔ گھر میں رہتا ہے تو بیوی کے ساتھ آرام سے زندگی گزار سکتا ہے، لیکن حج کا جب ارادہ کرے تو بیوی کے ساتھ اس کے لیے بوس و کنار کرنا اور ہم بستری کرنا یہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلا حکم جو بیان کیا کہ حج اور عمرے میں سب سے پہلی نیت جو ہو یہ کیا ہو، اتنی پر مشقت عبادت ہے، اتنی تم عبادت کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آؤں گے اور اتنی تکلیف اٹھاؤں گے، اور وہ مقام ایسا کہ ہمارے لیے وہاں کی گرمی برداشت کرنا مشکل، اتنا سب کچھ کرو گے تو سب سے پہلے اس میں یہ نیت کرو کہ وہ اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ اس میں صرف نیت جو ہو میرے لیے خالص ہو، کسی کو نہ دکھلانے کے لیے کہ میں حاجی کہلاؤں، نمازی کہلاؤں، یہ ساری چیزیں نہ ہو، بلکہ صرف میرے لیے آدمی حج کرے۔ اور یہ حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہمت چاہیے، آدمی کو کتنا چلنا پڑتا ہے، اتنی بڑی جگہ ہے وہاں پہ کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ اندر مسجد حرام میں موجود ہو اور آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو تقریباً 1 کلومیٹر چل کے باہر آنا پڑتا ہے، تو وہاں پر جانے کے لیے اتنی ہمت چاہیے اور آدمی کو کتنی تیاری کر کے جانا چاہیے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے یہ ایک ایسا فرض ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بنا ہوا ہے کہ سب سے اخیر میں اس حج کو ادا کرتے، ساری زندگی کے جو ہمارے گولز پورے ہو جائے، ایمز پورے ہو جائے، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ حج پہ جائے۔ جب آدمی ویل چیئر پر آ جاتا ہے، نہ کچھ سیکھنے کے لائق رہتا ہے نہ سکھانے کے لائق رہتا ہے، اس وقت یہ حج کو، اس فریضے کو پورا کرتا ہے۔ آج سے ہم ارادہ کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں جوانی کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج مقبول عطا فرمائے، مبرور عطا فرمائے۔ اور ابھی 27 نومبر سے اس کی ڈیٹ شروع ہوئی ہے، 31 دسمبر تک ابھی یہ فارم کھلے ہیں، تو اس کے اندر بھی علماء اکرام نے باقاعدہ لکھا ہے کہ دعا کرے اللہ رب العزت کو۔ یہ حج ایسی عبادت ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے پیسوں کے ذریعے وہاں پہنچتا ہوں، بلکہ جن لوگوں کو اللہ نے وہاں لے کر گیا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ 90 سے 95% لوگ وہاں پر ایسے لگتے ہیں کہ جن کا حال ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پہنچ سکے، بس اللہ رب العزت ان کو پہنچاتے ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ابھی میں نے ہمارے استاد کا تذکرہ کیا، وہ فرماتے ہیں ہم نے بمبئی کے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اتنی اپنی زندگی کو آسائش کے ساتھ گزار رہے کہ وہاں آ کر انہوں نے جب رش دیکھا اور دھکم دھکی دیکھی تو انہوں نے حج کرنے سے انکار کر دیا، وہاں پہنچ کر حج سے محروم رہے۔ تو کتنے لوگ، یہ حج ایسی عبادت ہے ہی نہیں کہ آدمی اس کو صرف یہ کہے کہ میں اپنے مال کے ذریعے وہاں پہنچ سکتا ہوں۔ تو اس لیے خاص اس ایام میں بھی جب یہ یہاں کے فارمز وغیرہ نکلتے تو آدمی اپنے لیے دعا کرے، اور روزانہ، بلکہ یہ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ وہ ہمارے رشتہ دار جن کے اوپر حج فرض ہو گیا لیکن وہ حج کے لیے نہیں جا رہے، ان کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ ان کے لیے نکلنا آسان کرے۔ اور جب آدمی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں، وہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُكَ، کہ اللہ تیرے لیے بھی اسی طرح دعا کو قبول کرے جس طرح تو اپنے بھائی کے لیے دعا کو کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس کے لیے آسانی کر دیتے۔ اور اب یہ چونکہ حج اور عمرے کی بات نکلی ہے تو کتابوں میں بہت سی باتیں لکھی ہے، لیکن 4 باتیں آدمی لحاظ رکھے تو اس کے لیے یہ عمرہ اور حج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 1،
کہ جب یہاں سے نکلے، جب احرام کی حالت میں آ جائے تو اس وقت سب سے زیادہ آدمی کو پہلے کعبہ اللہ حج کے عمرے کے لیے جانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ جانا ہوتا ہے. تو جب یہاں سے نکلے حج کا احرام باندھ کے تو تلبیہ کی کثرت کرے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ سب سے اعلیٰ عبادت ہے. اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد ایک چیز یہ لکھی ہے کہ ایسا مہمان بنے اللہ کا جو بے نیاز رہتا ہو، جو کیا ہو، تھوڑا شرم والا ہو. اس کو مثال سے میں سمجھاؤں کہ میں کسی کو بہت دن سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ میرے گھر پر تشریف لاؤ، آپ میرے گھر پہ تشریف لانا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم کل آئیں گے. اب جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ میرے گھر آئے تو میری کوئی تیاری نہیں. اب سامنے والا اگر مہمان جو ہوگا یا تو وہ یہ کہے گا یار اتنے دن سے بلا رہے گھر پہ اور دیکھو کوئی تیاری نہیں کی، اور اگر با حیا ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی اللہ کو میرے لیے یہی مقدر تھا، میری یہاں پر اتنی روزی تھی، میں اسی لیے یہاں پہ پہنچا ہوں. اور تیسری چیز جو علماء اکرام نے لکھی ہے کہ جب حج سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف کی کثرت کرے، باقاعدہ کم از کم ایک ایم متعین کرے، 10,000 20,000، اور اس طریقے سے درود شریف تیار کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اتنا نذرانہ قبول کرے. یہ اس لیے فرمایا، اور وہاں مدینے کے اندر زیادہ باادب رہنے کے لیے اس لیے فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی تھے اور آپ اتنے سینسیٹیو تھے کہ آپ حدیث مبارکہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، سلام پھیرے اور صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوئے اور باقاعدہ یہ کہا کہ تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے مسائل میں، اپنی تجارت میں لگے ہوتے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ عالم الغیب نہیں تھے لیکن اتنے سینسیٹیو تھے کہ پیچھے والے کا نماز میں موجود نہ رہنا آپ کو تکلیف دیتا تھا. تو جب ظاہر سی بات ہے ہم اتنے گناہ گار جب وہاں پہنچیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوگی، تو اس کی تیاری کرے. اور چوتھی چیز جو علماء کرام نے لکھی ہے کہ وہاں پر جا کر صرف اللہ کو تلاش کرے. آج یہ ہو گیا ہے کہ ایک ٹرینڈ یہ بھی چلا ہوا ہے وہاں جا کے بڑے بڑے بزرگوں کو ڈھونڈتے. ارے بھائی وہ بزرگ جو ہے وہ بنے ہی بزرگ کس کی وجہ سے؟ اللہ رب العزت کی وجہ سے. جب اللہ نے آپ کو اپنے گھر بلایا ہے تو وہ اللہ والوں کو ڈھونڈنے سے زیادہ اللہ کو ڈھونڈے ہوا. تو یہ 4 چیزوں کا وہاں پر لحاظ رکھیں گے تو یہ حج اور عمرہ کرنا آسان ہو جائے. اور کبھی بھی ان عبادتوں کو چونکہ کبھی کبھی کرنا ہوتا ہے تو کم از کم مہینہ 2 مہینہ پہلے اس کی تیاری کرے، اس کو سیکھے. احرام باندھنا، چونکہ ہمیں احرام کی عادت نہیں ہوتی ہے، وہ خاص طریقے سے لنگی باندھنا اور پھر سامان کے ساتھ اوپر کی چادر کو سنبھالنا، تو یہ ساری چیزوں کی پہلے سے تیاری کرے. بلکہ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے گھر کے اندر عمرے پہ جانے سے پہلے 1-2 دن پہلے کم از کم وہ اس کو چادر کو باندھ کر رکھے، کیونکہ وہاں جا کے ایک لمبا ٹائم تک ہمیں یہ چیزیں رکھنی پڑتی ہے اپنے اوپر. تو اس کی پریکٹس کر کے جب آدمی جائے گا تو یہ چیزیں ادا ہوں گی. بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا گیا کہ بیچارے حج عمرے پر جانا ہے تو اب تو ایسا ہو گیا پکنک کی طرح جا رہے، بس کچھ تیاری نہیں، وہاں پہنچے. تو اب عمرے کے لیے جب آدمی احرام باندھتا ہے تو تلبیہ پڑھنا کم از کم اتنے سے جاہل آدمی ہو 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. تلبیہ لبیک اللہم لبیک. ہمارے ایک تھے قریبی رشتہ دار، وہ جا رہے تھے ہم لوگ ملنے گئے، ان کو تلبیہ ہی نہیں آ رہا، اتنی تیاری نہیں. وہ تلبیہ باقاعدہ جیسے بچے کو پڑھاتے ویسا کم از کم پڑھایا گیا کہ 1 مرتبہ تو پڑھ لے، واجب ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس کو تلبیہ ہی نہیں آتا ہو، وہ اپنے سفر میں کیا کریں؟ سفر میں تو کم از کم آدمی کو تلبیہ ہی پڑھنا ہو. تو یہ حج اور عمرے کی تیاری کرے. اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں خالص میرے لیے نیت ہو. اور اس کے اندر جو آدمی ایک چیز بیان کی کہ بے نیاز مہمان بن کر جائے، یعنی یہ سمجھے کہ اللہ کو میرے لیے یہی مقدر ہے. بعض مرتبہ آدمی جاتا ہے تو شکایت کرتا ہے کہ میری ہوٹل اتنی دور ہے، کھانا میرا ایسا ہے یہ. بلکہ آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے میرے ایسا وہاں پہنچ گیا یہ بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت نے مجھے بلا لیا یہ بڑی نعمت. تو یہ ساری چیزیں جب آدمی وہاں پر کر کے جاتا ہے، تیاری کر کے جاتا ہے، تو اس کے لیے وہاں پر ان ارکان کو ادا کرنا آسان ہوتا ہے. اور جب نہیں کر کے جاتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے اور بیچارے ٹور والے کو بھی پریشان کرتا ہے. تو اس لیے اس کی سب سے پہلے اتم الحج والعمرۃ للہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا حج اور عمرے کو صرف میرے لیے کرو. اور ہم اللہ رب العزت ہی سے مانگے کہ آج کے زمانے میں جو عمرہ کرنا 6-7 لاکھ روپے کا خرچہ ہے یہ ہمارے لیے مشکل ہے. اللہ رب العزت کے لیے 6-7 لاکھ روپے کوئی مشکل چیز تھوڑی ہے. تو اللہ رب العزت سے مانگے کہ اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے اور حج مقبول حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے.
اور اچھی حالت میں ہم عمرہ کریں، اچھی حالت میں ہم طواف کریں، سعی کریں اور سارے حج کے ارکان ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آگے مسائل ہیں حج کے، یہاں سے انشاءاللہ ایک رکوع تک اس کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ